جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی ایک ہی پرسنالٹی کے دو نام ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس حوالے سے جو ابن ماجہ کی روایت پیش کی جاتی ہے بالکل جعلی روایت ہے، کسی محدث نے اس روایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہیں۔ اور اگر اس کو روایت کو کسی نے صحیح بھی ماننا ہے تو ان معنوں میں ہے کہ مہدی تو وہ ہے، ہر اللہ کا پیغمبر مہدی ہوتا ہے، وہ امام مہدی جو ہے وہ الگ سے ایک پرسنالٹی ہے، عیسیٰ ابن مریم الگ سے ایک پرسنالٹی ہے۔ امام مہدی دنیا پہ اسلام کا غلبہ کریں گے، لیکن جب دجال آئے گا نا، وہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ وہ امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا، اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے، پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور پھر لیڈرشپ ان کے حوالے ہو جائے گی، اور پھر وہ عادل حکمران ہوں گے، وہی 40 سال تک رہیں گے۔ اس سے متعلق اب جو احادیث ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ 12 احادیث۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، جو میں نے پہلے بھی بیان کی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی سب کے سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے سورۃ النساء کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اور اس کی تفصیل اگلی حدیث میں ہے مسلم شریف کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے قتال کرتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا، اور یہ ہوگا شام کی سرزمین کے اندر، بیت المقدس میں ہی۔ یہ فائنل سب کچھ وہیں پہ جمع ہونا ہے۔ آپ تو دیکھیں اس ٹائم پوری دنیا ہی بیت المقدس اور شام کو ہی ڈسکس کر رہی ہے اس وقت۔ تو شام میں بیت المقدس میں اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، آپ پیغمبر ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے تمہیں سعادت دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے اس حکمران، اس امیر یعنی امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں بھی شام کی اس جہاد کا ذکر ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ جب نازل ہوں گے وہاں پہ دجال کو قتل کریں گے اور باقی ساری چیزیں، اور اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر ان کو دعوت دے گا اور وہ مسلمانوں کی امامت کروائیں گے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی مسلمانوں کی امامت کریں گے۔ بعض محدثین نے کہا کہ امامت کریں گے سے مراد یہ کہ وہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے اور ان کی اجازت سے امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ خود پڑھائیں گے کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ امامت کریں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم بھی بعد میں نمازیں پڑھائیں گے، اوورآل امارت ان کے سپرد ہو جائے گی۔ پانچویں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے دجال کا آنا بھی ہے، مغرب سے سورج کا نکلنا بھی ہے۔ پانچویں نشانی جو بیان فرمائی وَنُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول کریں گے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ کے نام کے ساتھ خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یہ درود شریف محدثین نے نہیں گھڑا بلکہ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا۔ چھٹی حدیث جو ہے نا مسلم شریف کی، یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے، سب سے زیادہ تفصیلی حدیث یہی والی ہے مسلم شریف کی، 7373 نمبر حدیث، جس میں ہے کہ 2 زرد چادریں اوڑے ہوئے عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی مینار کے پاس اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے، اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے۔ دجال ان کے سانس کی وجہ سے پگھلے گا مقام میں لد کے اوپر، جہاں پہ اسرائیل نے بہت بڑا ایئرپورٹ بنا لیا ہوا ہے، وہیں پہ وہ دجال کو قتل کریں گے۔ ہو سکتا ہے بھاگ رہا ہو وہاں سے کوئی طیارہ لے کے اپنا، تو عیسیٰ ابن مریم پیچھے سے پہنچ جائیں۔ بہرحال وہ لد پہ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، سب سے زیادہ مصروف ایئرپورٹ جو ہے نا وہ لد گاؤں میں ہے، وہ تو خیر اب گاؤں کیا، اب تو بہت بڑا سٹی بن چکا ہے۔ وہاں پہ وہ اس کو قتل کر دیں گے۔
یہ حدیث اس میں پھر یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ ظاہر ہوگا. پھر وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا ایک بیماری میں مبتلا کر کے. ان کی گردنوں میں کیڑے، کوئی وائرسز یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا، بہرحال وہ ہلاک ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اسلام کا غلبہ ہوگا، اسی حدیث میں آتا ہے. اور پھر عیسیٰ ابن مریم دنیا سے چلے جائیں گے، پھر دوبارہ سے کفر کی طرف انسانیت لوٹ جائے گی، حتیٰ کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا، صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے جو اعلانیہ بدکاری کریں گے جانوروں کی طرح. اور پھر اللہ تعالیٰ سب کے اوپر قیامت کو طاری کر دے گا. یہ وہ تفصیلی حدیث ہے، وہ آپ خود پڑھ لیجیے گا. جس سے شوق ہے نا، مسلم شریف میں سب سے زیادہ تفصیلی احادیث ہیں قرب قیامت کی، جو اینڈ آف ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں، چاہے وہ نزول عیسیٰ سے متعلق ہوں، چاہے وہ دجال سے متعلق ہوں. آلموسٹ 140 احادیث ہیں صرف اسی ٹاپک پہ. اور مسلم شریف، بخاری شریف اور باقی حدیث کی کتابوں کے کمبائنڈ نوٹس مشکات کے اندر آپ کو آلموسٹ 60 کے قریب احادیث مل جائیں گی آخری چیپٹر کے اندر. جو ڈبلنگ ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی، اس وجہ سے وہ تعداد کم ہے. ادروائز وہ مسلم شریف سے بھی زیادہ ڈیٹیلڈ چیپٹر ہے اس حوالے سے، کیونکہ باقی بخاری سے بھی، ابن ماجہ سے بھی، ابو داؤد سے بھی روایتیں اس میں موجود ہیں. وہ 2 چیپٹر جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں خود، PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، صحیح مسلم کے چیپٹر اور مشکات المصابیح کا، تو آپ کو ساری احادیث مل جائیں گی. 7ویں حدیث وہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب دجال دنیا میں اترے گا تو وہ پھر 40 دن تک رہے گا. ویسے راوی کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ وہ 40 سال ہے یا 40، باقی روایتوں میں 40 دن کا ذکر ہے. اس میں سے پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے. صحابہ نے کہا کہ ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اندازہ مقرر کر لینا، یعنی وہی ٹائم ٹیبل جو اس وقت نارتھ اور ساؤتھ پول پہ بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں نا، تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ عروہ ابن مسعود جو میرے صحابی ہیں، ان کی وہ ہم شکل ہیں، گھنگریالے بال، اور ظاہر ینگ ایج ہے، 33 سال کی عمر ہے، شادی بھی نہیں ہوئی بھی، تو 33 سال کی عمر تو اتنی بڑی عمر تو نہیں ہے. 8ویں حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ امام سے مراد یعنی وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یعنی امام یعنی جس کی پیروی کی جاتی ہے. تو امام ان معنوں میں بھی ہے، ایک امام مادی والے معنوں میں بھی ہے، اور اس معنی میں بھی امام آیا کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. البتہ فقہ حنفی والوں نے، شیخ احمد سرندی نے، جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں، اس نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. تو پھر انہیں شرم آئی، انہوں نے کہا نہیں، ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. یار اندازہ کرو، یہ مطلب امام حنیفہ کے انڈر ہی دینا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. اندازہ کریں، فقہ حنفی کے ساتھ جو ابھی تک ہو چکی ہے اور بعد میں جو کچھ ہونی ہے، ٹھیک ہے، امام حنیفہ کے ساتھ نہیں، فقہ حنفی کے ساتھ. تو اس طرح کے وہ، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو کہا میں 1000 سال کا مجدد ہوں. جب کسی نے کہا کوئی دلیل دیں تو اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ جو فرق 100 اور 1000 میں ہوتا ہے نا، وہی 100 سال کے مجدد اور 1000 سال کے مجدد میں ہوتا ہے. بھائی 100 سال کے مجدد کا ذکر تو ابو داؤد میں، حاکم میں موجود تھا، 1000 سال کا مجدد تو کہیں ذکر نہیں ہوا، خود سے کلیم کر دیا. اور پھر اس بندے نے یہاں پہ اپنی زبان نہیں روکی، پھر اس نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے کمالات دیے ہیں نا، اس کا بہت سا حصہ امام مہدی کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا. یعنی وہ کہنا ہے مہدی تو جائے کوئی نہیں. ہاں، اور یہ وہ ہیں جس کو دیوبندی، بریلوی اور بعض اہل حدیث بھی مجدد الافسانی کہتے ہیں. 1000 سال کا مجدد. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ایک طرف بےچارے کہتے ہیں میں اختلافی موضوعات پہ امی ہوں، اور دوسری طرف وہ اختلافی موضوعات کے اوپر یہ کچھ بھی کر جاتے تھے. وہ بھی ان کی وہ بڑی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور یہ ان کے اپنے مکتوبات ہیں، ان کے ماننے والوں نے چھاپے ہوئے ہیں. یہ میں نے نہیں ان کی طرف منسوب کیے. اس بندے کے آپ دعوے دیکھیں. اور مسلم شریف اگر اس نے پڑھی ہوتی تو کبھی جرت نہ کرتا، وہ یہی کہتا کہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلائیں گے. 9ویں حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے
یہ بڑی مشہور حدیث ہے غزوہ ہند والی کہ دو طرح کے گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. ایک وہ جو ہند میں جہاد کریں گے. اب یہ غزوہ ہند محمود غزنوی والا حافظ سعیسہ والا نہیں ہے, یہ قرب قیامت والا ہے. اور کیونکہ قرب قیامت میں یہ ہونا ہے جب دجال کا ظہور ہوگا, اس سے ایڈجسٹنٹ پہلے. اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھی ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے. 10ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں معراج کی رات جب میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام سے, تو میں نے دونوں سے قیامت کے متعلق ڈسکشن کی کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کب آئے گی. تو دونوں نے کہا کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے, آپ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں. تو کہتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم سے میری ملاقات ہوئی تو عیسیٰ ابن مریم نے مجھ سے کہا کہ قیامت کا تو مجھے نہیں پتا کب آئے گی, البتہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے میں دنیا میں نازل ہوں گا اور دجال کو قتل کروں گا. اور وہ سارا جو تفصیل ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. یاجوج ماجوج کا بھی ذکر اس میں موجود ہے, وہ آپ حدیث پڑھ لیجئے گا. نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں, انشاءاللہ ہم امیجز بھی ڈسپلے کرا دیں گے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا میں خود پڑھ لیتا, تو آپ پڑھ لیجئے گا. 11 نمبر حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں, لیکن عیسیٰ ابن مریم اور میرے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے, ان کے ساتھ تو میرا خاص رشتہ ہے کیونکہ یہ فترت کا پیریڈ ہے, یعنی ہمارے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے, دجال کو قتل کر دیں گے, صلیب توڑ دیں گے, وہی سارے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر اینڈ پہ مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں دفنائیں گے. لیکن یہ نہیں اس میں موجود کہ کہاں پہ دفنائیں گے. وہ آخری حدیث 12 نمبر جو ترمذی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر, عبداللہ ابن سلام جو ایک یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے, یہودی عالم تھے اور صحابی بنے, وہ کہتے ہیں کہ تورات میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعریفیں لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو وہ فوت ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر کے ساتھ دفنائے جائیں گے. یہ ترمذی کے الفاظ ہیں. اور وہ راوی حدیث ابو مودود کہتے ہیں کہ ایک قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے, اور واقعی باقی ہے. میں نے جو قبر رسول کا تعارف کروایا تھا نا, اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کو یوں دفنایا گیا نا, آپ کا چہرہ عطر جو ہے وہ قبلہ رخ ہے, تو آپ کے آلموسٹ ناف کی سیدھ میں آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق کی ناف کی سیدھ میں حضرت عمر کی قبر ہے. یعنی یہ یوں چلتی ہیں. جب یہ یوں چلتی ہے تو یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہو جاتی ہے, اور وہیں پہ عیسیٰ ابن مریم کو دفن کیا جائے گا.